ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ آل عمران 3 اور اس کی 7 آیت۔ اس آیت کو میں چھوٹا سا پورشن میں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو مکمل بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا پڑھ کے میں رک جاؤں گا، پھر دیکھیے کس طرح۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ میں آپ فرسٹ اسٹاپ کر رہا ہوں کسی وجہ سے، اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس کے معنی پہلے پڑھ دوں۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں محکم احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں۔ یہ بات ہے۔ اب دیکھیے ذرا میری طرف کہ یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، یہ کتاب میں نے اس کو ایسے کھول دیا تاکہ آپ کو آسانی سمجھ میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی۔ یہ کتاب، یہ لکھا ہوا جو ہے اس میں، اس لکھے ہوئے میں اللہ کہہ رہا ہے منہ، اس میں آیاتم محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، احکام والی آیات جس میں حکم ہے۔ اس کتاب میں آیاتیں ہیں جس میں حکم ہے۔ حکم والی آیات، احکام والی آیات کو ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ متشابہات۔ متشابہات، اب پہلے تو ہم نے سمجھ لیا محکم والی آیتیں کون سی ہیں، وہ تو اس میں احکام ہے قانون۔ اب یہ دیکھیں گے محکمات، متشابہات آیت کون سی ہے، یعنی کون سی آیتیں متشابہات ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے بہترین احسن حدیث، بہترین حدیث واقع نازل کیا۔ متشابہ، متشابہ ملتا جلتا، کتاب دہرائی ہوئی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس پہلی آیت میں لکھا ہے وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں کون سی ہیں جو ملتی جلتی ہیں اس کے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے جو میں چھوٹا سا پورشن پڑھتا ہوں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین احسن حدیث، حدیث آ گیا واقعہ۔ متشابہ، متشابہ کتابا متشابہ، لکھا ہوا متشابہ ملتا جلتا، متشابہ ملتی جلتی، مثانی دہرائے ہوا۔ آگے میں بعد میں ایکسپلین کروں، ذرا غور سے سن لیجئے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری آیتیں کیسی ہیں؟ وہ متشابہت آیتیں، ملتی جلتی آیتیں، متشابہ ہیں۔ یہاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین حدیث ہے، واقع جس کو لیکچر سننے آئے آپ، حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا قرآن میں حدیث کا ہے ذکر، واقع ہے کوئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث، بہترین حدیث۔ وہ کیسی ہے؟ وہ متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے۔ کتاب لکھی ہوئی ہے متشابہ مثانی، یعنی لکھے بھی ہے احسن حدیث، یعنی لکھے ہوئے واقعہ، متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے۔ یہاں پر جو لوگ حضرات پہلی دفعہ ہیں، پلیز جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے سے ہاتھ اٹھائیں پلیز۔ ترجمے سے یہ 3-4 آدمی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور فرسٹ ٹائم آئے آپ لوگ؟ اچھا، اوکے، تھینک یو۔ دیکھیں میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، حکم آیا، حکم آیا۔ اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ؟ آپ نہیں، جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو فرسٹ ہے۔ بیان، واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث۔
آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا شروع میں ہی، تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایس الحدیث، وہ لکھا ہوا ہے، وہ ملتا جلتا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے، ہم اردو میں واقعہ کہتے ہیں تو حدیث کے معنی ہی واقعہ ہے اردو لینگویج میں، لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، یعنی آدم علیہ السلام کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث، یعنی تمام انبیاء کی حدیث انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک باتوں کی حدیث، ہسٹری کی حدیث، جغرافی کی حدیث، واقعہ ہر طرح کا انسیڈنس، قیامت کی حدیث، یہ ساری کیا ہیں؟ ایسل حدیث۔ جو ہم سننے آئے لیکچر کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سے مراد آیات جن کو احکام جس میں، اس کو تو کہہ دیا تورات کتاب کی ماں۔ دوسری جو آیتیں ہیں، جو دوسری آیتیں وہ احکام نہیں ہیں، اس میں واقعات ہیں، وہ ایسل حدیث ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے مختلف انبیاءوں کا، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، آخرت کا، یا انبیاءوں کے بارے میں احادیث، سب اللہ نے مینشن کیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگوں میں، بھئی محمد رسول اللہ کی تو حدیثیں ہیں، باقی پیغمبروں کی حدیثیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں، اور لوگوں کی بھی حدیثیں، اور پیغمبروں کی بھی حدیثیں، وہ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ایسا حدیث ہے۔